بریگیڈیئر صاحب، میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں 150 سے زائد میزلز انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کویت کرتا ہے، قطر بھی اپنے ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کرنے کے بعد یہ ساری صورتحال کی بات کرتا ہے، لیکن کل رات جس طرح دوحہ کا منظرنامہ ہمارے سامنے تھا، ریاض کی صورتحال ہمارے سامنے، امریکی سفارت خانے کو ٹارگٹ کرنے کی باتیں، تو جو بیلسٹک میزلز ہیں ایران کے، ماضی کی نسبت اب کی بار ان کی جو ٹریجیکٹری ہے یا اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے، یہ کس حد تک مختلف دکھائی دی؟ جی بہت شکریہ. فوگ آف وار میں بہت سارے کلیمز ہوتے ہیں، وہ ٹائم لگتا ہے ان کی اتھینٹسٹی چیک کرنے میں کہ وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. دونوں سائڈز کلیم کرتی ہیں. چونکہ ایران کے پاس سب سے پورٹنٹ ویپن اس وقت یہ میزلز ہی ہیں. ہم سب کو پتہ ہے ایرانی ایئر فورس کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے، نیول اسٹرینتھ ان کی بہت زیادہ نہیں ہے، گراؤنڈ فورسز ہیں، بٹ چونکہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران سے بارڈر نہیں ملتا تو وہ اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے. اس وقت ریلیونٹ کو ہے تو ایرانی میزلز ہی ہیں، جن کی ہائپ امریکنز نے، اسرائیلی نے خود بہت کریٹ کی ہوئی تھی. وہ ایسے ہی جتنی ہائپ کریٹ کریں گے اتنا ایرانین نیریٹو جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اتنا اسٹاک پائل کتنا ہے، کتنے تعداد میں ان کے پاس میزلز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کل امریکنز نے کلیم کیا کہ انہوں نے کچھ اس کی انڈر گراؤنڈ میزل سائٹس کو بھی اٹیک کر کے ٹارگٹ کیا. کتنا نقصان ہوا ہے ابھی ہم نہیں جانتے. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ میزلس کو جب لانچ کرتے ہیں تو میزائل لانچنگ سائٹس جو ہوتی ہیں ان کو بھی یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ کو میزائل لانچنگ سائٹس پہ ریپیڈلی فریکوینٹلی چینج کرنی پڑتی ہیں، جو کہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ابھی میزائلز ایران یوز کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر جب انہیں کوئی جنگ تھی اسرائیل کے ساتھ، اس وقت میزائلز یوز کیے تھے. اسرائیل کی ڈسٹنس ایران سے اباؤٹ 2000 کلومیٹرز ہے، تو میکسیمم رینج پہ جا کے وہ میزائلز وہاں پر فائر کر رہے تھے. ان میں سے بہت سارے ان کے آئرن ڈوم اور دوسرے ایئر ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے نیوٹرلائز بھی ہوتے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں. آپ نے کویشچن کیا کہ جی کس حد تک یہ افیکٹو ہے یا کتنے ان کے کلیمز ہیں کویتیز کے یا قطریز کے. ہم سب کو پتہ ہے کہ قطر کی، کویت کی، عمان کی، بحرین کی یا فار دیٹ میٹر یو اے کی جو ملٹری اسٹرینتھ کیا ہے. ایکچولی ان کی ملٹری اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے. یہاں پر ان کو اسٹرینتھ یا ان کی ڈیفنس کی رسپانسبلٹی بیسیکلی امریکنز کی ہے. انہوں نے یہاں پر بیسز بنائے ہوئے ہیں، وہ انہی بیسز سے وہ ایران کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں. ابھی ایران نے جب ٹارگٹ کرنا ہے کاؤنٹر اسٹریٹجی کے تحت، ظاہر ہے جہاں سے آپ کے اوپر دشمن اٹیک کرتا ہے آپ نے اسی جگہ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. ابھی جب دشمن ان ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے اڈے ہیں، تو ایرانین کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ انہی جگہ پہ جا کے یہ فائر کر کے میزائلز کے ذریعے ان کو انگیج کریں. ادروائز تو پھر وہ کر ہی نہیں سکتے. اور ان ملکوں کا، گلف کنٹریز کا، جو اسلامک کنٹریز ہیں، انفارچونیٹلی سارے کے ساری وار جو پھیل رہی ہے اسی مسلم کنٹریز کے اندر پھیل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایران ہماری ساورینٹی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں. ایران کا اپنا کلیم ہے. بٹ یہ جو شہری علاقوں کے اوپر فائر ہو رہا ہے، جیسے آپ نے کہا کچھ یو اے میں ہوا، کچھ دبئی ایئرپورٹ کے اوپر ہوا، جو ابو ظہبی میں ہوا یا ریاض میں ہوا، کوئی آئل ریفائنریز کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا. بیسیکلی اس کی ریزن میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ایران اس طرح کر کے پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے ان ملکوں کے اوپر کہ وہ امریکہ سے کہیں کہ وہ جو حملے کرنے سے باز آ جائے. لیکن سر ایک سوال یہ ہے کہ جن شہری علاقوں پہ بھی حملے کیے گئے وہاں پہ بھی ایران کی طرف سے کلیم یہ کیا گیا کہ ان رہائشی یونٹس کے اندر اسرائیلی مقیم تھے یا سی آئی اے کے لوگ مقیم تھے. اب اس کے کلیم کے بعد کچھ اطلاعات، مجموعی طور پہ تو نہیں لیکن کچھ ٹارگٹس جو کیے گئے اس پہ اسرائیل نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کے 2 شہری وہاں پر موجود تھے، 3 شہری موجود تھے، یا امریکن جو ہے انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ ہمارا 1-2 بندہ موجود تھا. یہ جو مستند اطلاعات ہیں، ایران کی کیا مخبری اس حد تک سٹرونگ ہو چکی کہ اس کے پاس ایک ہدف کے بارے میں اطلاع ہے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھلے عام لوگ پھرتے تھے اور ان کا مخبری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو سبھی کو معلوم تھا؟ آئی وش ایران کی مخبری اتنی سٹرونگ ہوتی. ایران کو سب سے نقصان تو ہوا اس چیز سے کہ نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک اتنا مضبوط نہیں تھا، وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ریال میں بھی کافی حد تک ویکنیس تھی. تبھی تو یہ موساد کے را کے ایجنٹس آپ کو پورے ایران میں پھرتے ہوئے نظر آئے. اور ابھی اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ قیاس رہی ہیں، کچھ لوگ اسپیکولیشنز کر رہے ہیں کہ جو اتنے اسپیسیفک ٹارگٹس امریکن اسرائیلیز نے ہٹ کیے ہیں، انکلوڈنگ آیت اللہ علی خامنائی صاحب اور احمدی نژاد اور ان کے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ پن پوائنٹ ٹارگٹ انڈیکیٹ کرنے کے آن گراؤنڈ لوگ وہاں پر موجود نہ ہوں. لاسٹ ایئر آپ کو یاد، جب ان کے سائنٹسٹ ٹارگٹ ہوئے تھے اور جس طریقے سے رہائشی علاقوں میں ایک فلیٹ کے 2nd سٹوری پہ ایک بندہ رہتا ہے تو صرف 2nd سٹوری ڈائگنل اینگل سے جا کے ہٹ ہوا ہے، تو اس سے تو لگتا یہی ہے. اور یہ اطلاعات بھی تھیں ایران نے، آپ کو یاد ہو لاسٹ ایئر وار کے بعد بہت سارے انڈینز کو وہاں سے نکالا بھی تھا. تو ابھی یہ جو ایرانین کی انٹیلیجنس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سٹرونگ ہے، ہو بھی سکتا ہے. پر دوسری بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں
آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے خاص طور پہ UAE میں تو لوگ پوری دنیا سے رہتے ہیں. کوئی ایسی علاقہ ہوگا, کوئی ایسا رہائشی علاقہ ہوگا جس میں شاید اسرائیلی سٹیزن رہتے ہوں, جس کی وجہ سے انہوں نے ٹارگٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ ہم نے اس لیے ٹارگٹ کیا ہے شہری علاقوں کے کہ وہاں پر اسرائیلیز رہتے ہیں. تو اگر اسرائیل حماس کا بہانہ بنا کے پورے غزہ کو تباہی اور بربادی تک پہنچا سکتا ہے 70,000 بندے شہید کر کے, وہ بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ حماس جو ہے شیلٹر لیتے ہیں, شیلڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں, تو پھر ایرانین کو بھی اس حساب سے جسٹیفائڈ تو ہیں. بٹ اصل پرابلم یہ ہے جو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک میں اتنی ڈائسینشنز کریٹ ہو رہی ہیں. پہلے کو امہ بہت متحد نہیں تھی, آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ڈفرینسز تھے, یونٹی لیے تو بات ہی نہیں تھی. بٹ کچھ عرصہ قبل ایران اور سعودی عربیہ کے آفٹر ویری لانگ ٹائم تعلقات ٹھیک ہوئے تھے. ابھی یہ وار ہے, وار میں پھر ایتھکس تو رہ نہیں گئی. آلدو وار میں بھی کچھ ایتھکس ہوتی ہیں کہ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور آپ ریلیجس لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کرتے. جب امریکہ اور اسرائیل نے جو ایرانین لیڈرشپ کو جو ٹارگٹ کیا ہے جس میں ان کے پولیٹیکل لوگ بھی ہیں, ریلیجس لوگ بھی ہیں, تو پھر تو بات تو ختم ہوگی. تو اس میں پھر دونوں سائڈ سے پھر ایسا ہی ہوگا, کلیمز ہوں گے, کاؤنٹر کلیمز ہوں گے, اس کو تصدیق ہوتے کچھ ٹائم لگتا ہے. بٹ یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایرانینز کے اوور آل ڈیفنس سسٹم میں ایک بات تو ثابت ہو چکی ہے, چاہے وہ انٹیلیجنس سسٹم ہے, چاہے ان کی ایئر فورس ہے یا نیوی ہے یا بہت سارے ویپنز کا یوز ہے, اس میں گیپس تو تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. انہوں نے انفارچونیٹلی اس طرح بہت زیادہ توجہ نہیں دی. اگر اپنی دفاع کو اتنا مضبوط کیا ہوتا تو ان کے لیے اتنا آسان نہ ہوتا. میرا سر ایک سوال ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم کیا 24 گھنٹے فعال ہوتا ہے یا ایئر ڈیفنس سسٹم کو فعال کرنے کے طریقہ کار ہیں؟ کیونکہ اگر کوئی حملہ کر دے, یعنی ماضی کی اگر ہم مثالیں دیں تو اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ہم یہ سنتے تھے کہ فلاں ملک نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا. اب جب فضائی حدود بند ہوتی ہے تب ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہوتا ہے, یہ فضائی حدود کو بند کیے بغیر بھی ایئر سسٹم فعال ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرا سوال اسی میں سپلیمنٹری کے طور پہ یہ کہ جب ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہے تو اوپر اڑنے والی جو چیز ہے اس کی شناخت وہ AI سسٹم کس طریقے سے کرتا ہے کہ یہ میزل ہے, یہ طیارہ ہے, یہ کوئی اور چیز ہے؟ دیکھیں ایئر ڈیفنس سسٹم آج کے زمانے میں تو بہت ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے نا جی. آپ کو جو ریڈارز ہیں جن کے ساتھ یہ لنکڈ ہوتا ہے, وہ کل بات کر رہے تھے نا جب آپ نے ذکر کیا کہ مرکز نے کہا کہ فرینڈلی فائر سے ہمارے جہاز گرے ہیں. یہ بہت عجیب منطق ہے, اس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. آپ کے ریڈار جو ہے نا فرینڈ اینڈ فو کے اندر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرینڈلی ایئر کرافٹ ہے یا اینیمی کی ایئر کرافٹ ہے. اور دوسری بات جہازوں کی ساخت ہوتی ہے, پھر وہاں سے جو سگنلز وہاں سے جو اوریجنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جو آپ کا ریڈار کیچ کرتا ہے, ایگزیکٹلی ریڈار میں فیڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ سگنل فار ایگزامپل 15 کے کون سے ہیں اور JF-17 تھنڈر کے کون سے ہیں. ایئر ڈیفنس سسٹم بھی امریکہ کا ہی ہو؟ نہیں, ایئر ڈیفنس سسٹم تو امریکن کا تو اس کے پاس, ایران کے پاس تو نہیں ہے. نہیں ہاں وہ والا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی امریکہ کا ہی ہو اور اپنے جہاز کو نہ دیکھ سکے, وہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہے, کوئی یقین نہیں کر سکتا. فرینڈز اینڈ فوز کی بیچ میں آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, ادروائز اگر نہ ہو تو جیسے آپ نے فرمایا, جب آپ نے کہہ دیا کہ جی آپ نے فضائی حدود بند کر دی ہے, ابھی فضائی حدود بند کرنے کے بعد بھی آپ کی فضائی حدود میں جو کمرشل فلائٹس ہیں ان کو وہاں سے گزر تو ٹائم تو لگے گا نا جی. تو اس طرح تو پھر جب بھی جنگ ہو تو آپ کمرشل فلائٹس کو ٹیک آن کرتے رہے, ایسے نہیں ہوتا. آج کل کے ماڈرن ٹائم میں جو آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, میں ماڈرن ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات کر رہا ہوں, اس میں اتنا مینیوٹس جا کے آپ اس کو ٹارگٹ کو انگیج کرتے ہیں کہ آلموسٹ چانس ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ ایسا ٹارگٹ انگیج کر لیں جو کہ آپ کا اپنا ٹارگٹ نہیں ہے. ابھی ایرانین کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم چونکہ ویسے بھی نہ ہونے کے برابر ہے, اگر ہو تو پھر اب لاسٹ ایئر ہم دیکھیں جب ان کی جنگ اسرائیل کے ساتھ تھی, ہارڈلی کوئی اسرائیلی. دوسری بات ہے کہ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی امریکن, نام اسرائیل کا یوز ہوتا ہے, ساری امریکن ٹیکنالوجی, چاہے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, چاہے ریڈارز ہیں, چاہے ان کے فائٹر جیٹس ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ تو سارے کے سارے امریکن میں. لاسٹ ایئر تو اس طرح کی خبر بھی آ رہی تھی شاید کچھ جہازوں کو اڑا بھی امریکن ہی رہے تھے. تو ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ایران کی نہیں بنتی اگینسٹ امریکن اینڈ اسرائیلی. جو ملٹری مائٹ کی ہم بات کرتے ہیں, ہر ملک کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. لیکن سر کچھ اطلاعات, جس طرح آپ نے کہا کہ جنگ رکے گی تو کلیئر ہوگا, کچھ اطلاعات تو چائنا کے متعلق بھی ہیں کہ چائنا نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ, یا رشیا نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بر وقت جو ہے وہ ایران کو مہیا کیا. اگر ایران کو مہیا جنگ سے کچھ عرصہ پہلے یا ان دنوں میں کیا ہوتا وہ تو خیر چھپ نہیں سکتا, امریکنس کو پتہ لگ جاتا. لیکن ہسٹوریکلی ایران کی اور رشیا کی تو ملٹری کولیبریشن رہی ہے, مطلب ایئر فورس ہو جائے یا ایئر ڈیفنس سسٹم ہو جائے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے, بیکاز امریکن تو سینکشن عرصے سے چل رہی ہیں, امریکن اور یورپین کنٹری جو ہے
وہاں سے تو ایران کو کوئی ملٹری اکوپمنٹ نہیں مل رہا. کچھ عرصہ پہلے چائنا کے ساتھ بھی ملٹری کولیبریشن کا ان کی کچھ نیوز تھی, بلکہ یہاں تک تھا کہ شاید اگر جنگ شروع نہ ہوتی تو مے بی ایرانی ایئر فورس کو بھی کچھ وہ طیارے وہاں سے ملتے. وہ تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بٹ ڈیفینیٹلی اگر وہ ہیں بھی, وہ کس حد تک ہیں, کتنے یوز ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کی اتنا افیکٹو یوز ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایج ان کو ہو جاتا ہے امریکن اور اسرائیلیز کو, کیونکہ دیکھیں نا اب یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ لاسٹ ایئر ہوئی, ہم چونکہ بارڈرنگ کنٹری ہیں, ہم نے جو ٹارگٹ انگیج ان کے جب کرنے شروع کیے تو اتنے افیکٹولی انگیج ہوئے ادر دین دی ایئر فورس. جب ہمارے الفتح میزائل گئے ہیں, حالانکہ الفتح ہمارے شارٹیسٹ رینج میزائل ہے, بٹ اتنے وہ لیتھل تھے کہ اس سے انڈین کے آسان خطا ہونا شروع ہو گئے. یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے جب آپ نیکسٹ ڈور کسی کے ساتھ بارڈر پہ نیبرنگ کنٹریز ہوتے ہیں. اب ایرانیز کو انفارچونیٹلی وہ اسرائیل کو تو امریکہ تو بالکل اٹیک نہیں کر سکتے, انگیج کر سکتے, اسرائیل کو بھی میکسیمم رینج پہ جا کے کرتے ہیں. جب میکسیمم رینج پہ جاتے ہیں تو ایک تو آپ کی پوٹنسی وہ نہیں رہتی, بٹ بات کرنے کی ساری کے ساری یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے 50 میزائل فائر کر دیے, 50 میں سے 40 انٹرسیپٹ ہو گئے, جو 10 گرے ہیں نا, یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل اور امریکہ جیسے ملک جو ہے یہ بہت زیادہ کیجولٹی سینسٹیو کنٹریز ہیں. ان کے 2 بھی مر جائے نا تو یہ اتنا شور شرابہ ان کا بیک ہوم ہوتا ہے کہ ان کی جان نکل جاتی ہے. تو وہی تو اب ایران نے جو اسٹرائک کی, تو وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, ابھی 2 بھی مر گئے نا امریکن سولجر, 3 بھی مر گئے ہیں, تو وہاں پر آؤ بکاش شروع ہو جاتی ہے. آپ اس وقت اسرائیل میں تل ابیب میں حیفا میں اب بیت المقدس میں جا کے آپ مناظر دیکھیں تو ایک تو ہر اسرائیلی نے اپنے اسرائیل اپنے گھر میں بنکرز بنائے ہوئے ہیں, اتنے خوف و ہراس کی کیفیت میں وہ رہتے ہیں. مینٹلی دوز پیپل آر سو مچ انڈر پریشر کہ گھروں میں دفتروں میں نیچے گھس کے کام کر رہے ہیں, اور ورک فرام ہوم پورے اسرائیل میں ہو رہا ہے, اور ایون یو اے میں بھی ہو رہا ہے. اور دوسرا ان کا جو پرائم منسٹر ہے, آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں وہ جو بچرر ہے, میں نیتن یاہو کی بات کروں گا, سب کچھ اسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے. خود تو رپورٹس آئی ہیں کہ وہ بھاگ کے تو جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے. مطلب اپنے ملک کو اس جنگ کے میں دھکیل کے, اور آپ اس کے ساتھ ایران کے ساتھ کا بارڈر بھی نہیں ملتا, اتنے بزدل ہیں کہ آپ اپنے ملک میں بھی نہیں ہیں. لاسٹ ایئر جب ایران سے جنگ ہوئی تو اس وقت یہ آپ کو سائپرس چلا گیا تھا. ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جرمنی گریک کے حوالے سے بھی رپورٹس ہیں کہ گریک گئے ہوئے ہیں. تو پہلے گریک گیا تھا, ابھی رپورٹس آ رہی جرمنی, بٹ یہ تو فیکٹ ہے نا کہ شاید وہ اسرائیل میں نہیں ہے. تو کس قسم کی لیڈرشپ ہے کہ جو اس سے تو پھر ویلنسکی بہتر ہوا نا, یوکرین والا, جو کہ پچھلے 5 سال سے روس سے جنگ بھی لڑ رہا ہے اور وہ وردی پہن کے بیٹھا کیو میں ہی ہوتا ہے. تو اتنا کہنا آسان ہوتا ہے ان ملکوں کے لیے, اگر 5 بھی میزائل گر جائے نا ان کے اوپر تو ان کی جان نکل جاتی ہے. اور وہی آپ سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, وہی ایفیکٹس ہے بھی ایران. میرا سر وہ سوال پھر اس کا جواب بیچ میں ہی ہے. اگر فرض کر لیں کہ یہ فرینڈلی فائر کے اندر بھی وہ فائٹر جیٹس نہیں گرے, فرض کر لیں کہ ایران کے پاس بھی کیپیسٹی موجود نہیں ہے کہ وہ ان کو نشانہ بنا سکے, تو پھر یہ نشانہ کیسے بنے؟ میرا تو خیال ہے ایرانی نے بنایا, مجھے تو اس میں کچھ نہیں, فرینڈلی فائر نہیں ہے. آئی پرسنلی فیل آؤٹ آف واٹ ایور ایرانی سر نشانہ بنائے تو تینوں کے تینوں جا کے ہی کویت کے اندر گرے. وہ ابھی ڈپینڈ کرتا ہے نا کس سٹیج کے اوپر جا کر ان کو ٹیک آن ان کے کیا ہے. جب کویت سے اڑے تھے تو چونکہ وہ نیئر ڈسٹینس میں بھی ہوں گے, ابھی ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں پائلٹس بھی ایجیکٹ کر گئے ہیں, پائلٹس بھی ایجیکٹ کر گئے. جب پائلٹس ایجیکٹ ہوئے ہیں اٹ مینس کہ وہ اس پہ کوئی راکٹ یا میزائل نہیں لگا, کوئی وہ اینٹی ایئر ڈیفینس گن نے یا کسی نے فائر کیا ہے, بیکاز جب آپ کو میزائل لگے گا تو برسٹ کر جائے گا. تو پائلٹ ایجیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹس کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ ان کا جہاز ہٹ ہو گیا, اس کا ونگ ہٹ ہوا ہے یا نوز ہٹ ہوئی ہے یا انجن ہٹ ہوا ہے, تو اس پر اتنا ٹائم تھا کوئی ایجیکٹ کر کے.